السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل. کل ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے کہ ایک اسٹیٹ بینک نے ایک سرکولر نکالا شام کو جو IFRS 9 کے حوالے سے ہے. اچھا، یہ ضروری ہے جاننا کہ یہ اسی قسم کی چیز ہے اور اسی سے اس کا تعلق ہے جو آپ نے اس وقت امریکہ میں ایک بینکنگ کرائسس دیکھا تھا، جو انٹرسٹ ریٹ ہائی کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا تھا. میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ میں وقتاً فوقتاً یہ اپنے ویلاگ میں بھی، میں نے اپنے ٹی وی پروگرام میں بھی، مطلب یہ ہے کہ جو ٹاک شوز میں ایک آدھ اس میں جو میں اپیئرنس میری ہوئی ہے اس میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا، اور میں نے اس کے 2-3 رائٹ اپ بھی لکھے. اور سب سے مین جو میرا اس حوالے سے جو میرا رائٹ اپ تھا، وہ جب اسٹیٹ بینک نے ریٹ ہائیک کرنا شروع کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا یہ ایک ڈیزاسٹر ریسیپی ہے، ریٹ ہائیک اور ڈپریسیشن آف روپی کی، اور یہ آگے چل کے بہت زیادہ پریشانی اور تنگ کرے گا. تو اس پہ بہت کچھ بچے تھے تھوڑے، انہوں نے مجھے تنقید بھی کی تھی مجھے، اور وہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے مجھے کہ یہ بڑی ضرورت ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے. لیکن یہ کہ وہ اس وقت تو ضرورت شاید لگ رہی ہو، لیکن اب یہ ہے کہ یہ ثانی جسے کہتے ہیں نا کہ پانی سر سے مطلب اوپر سے نکل گیا ہے اس وقت. اور اسی حوالے سے سرکولر آیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے ہم لوگ کی جو میٹنگ تھی آفٹر پوسٹ مانیٹری پالیسی کے بعد والی جو ہوتی ہے اینالسٹ کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بینکنگ سیکٹر جو ہے بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے، اور انہوں نے یہی بھی کہا تھا کہ کار جو ہے وہ بڑا سیٹسفائنگ ہے. 15-16 کے پلس پہ کہا تھا اس وقت بینکنگ سسٹم کا ہے. لیکن اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو سرکولر آیا ہے IFRS 9 والا، یہ ذرا بالکل تشویشناک چیز ہے. دیکھیے، اس میں یہ ہوگا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً اس وقت 80% ہولڈنگ جو ہے، ابھی میں نے کل پرسوں ہی بات کی تھی کہ وہ آپ کی گورنمنٹ سیکیورٹیز کی بینک کی ہولڈنگ ہے، اور بینک اس کو مسلسل جو ہے وہ لیتا چلا جا رہا ہے. ابھی بھی اس نے پچھلے دفعہ بھی 2 ٹریلین کے اراؤنڈ اس نے ٹریجری بلز جو ہیں وہ بٹ کر کے اٹھا لیے تھے. اب یہ اصل میں جو ہے سلسلہ یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے، اس کی بہت بڑی ہٹ ہے، چونکہ وہ جب ظاہر سی بات ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 7.5-8% سے جب آپ کی پالیسی ریٹ موو ہونا شروع ہوا ہے، آج 21% پہ آ گیا ہے. اس کا امپیکٹ یہ پڑا ہے جب ہائیک ہوتا ہے تو آپ نے جو خاص طور پہ جو آپ کے پاس ہولڈنگ ہوتی ہے، دیکھیں نا، آپ اس کو فائنینس جو کر رہے ہیں وہ تو آپ SBP جو ہے وہ جو کرتا ہے وہ آپ کے فورٹنائٹلی مطلب وہ انجیکشن جو ہے وہ ویکلی بیسس پہ اپنے کر رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر مختلف اس پہ پیریڈ کے لیے بیچ میں اس نے کچھ اور بھی 2.5-3 دن بریک کر کے جو میچورٹی کے حساب سے اس نے پیسے دیے ہیں. تو وہ لیکوڈیٹی انجیکشن جو ہے، جیسے میں آپ کو بتایا، اگر آپ کو یاد ہو 8.2 ٹریلین ہو گیا ہے. اب وہ جو لے رہے ہیں تو وہ تو دیکھیں نا، اب اسٹارٹ کیجئے وہاں سے، ان کی بک میں جو ہے وہ آتے آتے کہاں، مطلب یعنی کہ آپ جو اس کو بٹ کر رہے ہیں پیپر کو مختلف، یعنی اس میں ٹیبلز بھی ہیں، اس میں آپ کا بانڈ بھی ہے، گورنمنٹ سیکورٹی جسے کہتے ہیں. تو وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ موو کرتے کرتے وہ اوپر چلا گیا ہے اس کی ییلڈ جو ہے، اور بورنگ آپ کی جو ہے وہ فائنینسنگ تو آپ شارٹ کر رہے ہیں. جیسے آپ کو ایک پرابلم آئی ہے نا اس وقت جو پاکستان کی FX ریزرو میں، کہ جیسے آپ کی شارٹ بورنگ اور شارٹ ٹرم بورنگ کی ہوئی ہے اگینسٹ آپ کی، تو وہ ایکسٹرنل ڈیٹ جو اتنا پریشر آپ کے پاس آیا ہے، جب پیمنٹ آتا ہے تو اس وقت ایک مشکل ہو جاتی ہے کہ رول اوور کریں یا کیا کریں. تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کا اس طرح ایڈ آن پریشر یہاں بھی ہوتا چلا گیا. اب یہ حال تھا کہ بینک کے اگر اس کو آپ انہوں نے بینک نے پھر ظاہر سی بات ہے اس پہ خط و کتابت بھی کی ہوگی، لیٹر بھی کورسپونڈنس کیا ہوگا اسٹیٹ بینک کے ساتھ، اور وہ کیا ہے جو میری نالج میں ہے. تو اس پہ انہوں نے کل وہ سرکولر جو نکالا ہے، ورنہ لاز جو تھا، یہ آپ کو بتا دوں، جو اتنی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور باقر تحقیق رضا باقر کی جو بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ وہ
باندھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کمال کر کے چلے گئے فلانا کر کے چلے گئے، ان کے وقت تک یہ 350 to 400 بلین کا اگر آپ اس کو ڈاکیومنٹ اس کو وہ کر لیتے مارک ٹو مارکیٹ تو لاس ہو جاتا. یعنی کہ یہ میں آپ کو بینکوں کو لاس بتا رہا ہوں میں کتنا 350 بلین to 400 بلین. اب اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے جو انہوں نے ریکویسٹ کیا اسٹیٹ بینک نے کہ ان کو ٹائم چاہیے. آپ نے دیکھا نا گریس میں جیسے جب 2009 کا 2009 کا جو ایک کرائسس آیا تھا 2009 میں، اس میں کیا کہتے ہیں سب بڑی بیٹھک ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی مختلف، اس میں ECB تھا، IMF تھا، باقی دوسری ایجنسیز تھیں، انہوں نے بیٹھ کے بات چیت کی اور اس کو جان چھڑانے کے لیے انہوں نے 25 30 سال 32 ایئرس کی میچورٹی انہوں نے اس کی کر دی. تو وہ آگے کھینچ دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو آنے والی جو وہ ہیں نسلیں وہ پھر دیکھیں گی، وہ پریشان ہوں گی. ابھی وقت تو ٹل گیا. تو ظاہر سی بات اب یہاں بھی یہ ریکویسٹ یہی کر رہے ہیں کہ اب آپ کا جو پاکستان میں جو بانڈ ہوتا ہے وہ اپ ٹو 10 ایئرس تک. اب اس میں سارا 10 ایئرس کا نہیں ہے، اس میں ویریس میچورٹیز ہوں گی. ٹی بل سے لے کے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، جو ٹی بل والا ہوگا وہ میچور ہو گیا ہوگا، وہ تو بک میں آ گیا ہوگا. باقی جو 3 ایئرس 5 ایئرس اینڈ 10 ایئرس کا جو PIBs ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ جو بک میں ہوں گی ان کی ہولڈنگ، تو حساب سے اس کا امپیکٹ بھی آئے گا. تو وہ جو ہے اس میں ایک طریقہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل فائنینسنگ رپورٹنگ اسٹینڈرڈ اس کو کہتے ہیں. تو اس حوالے سے اب ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو آپ ایمورٹائز اگر اس کو کر لیں، وہ ایک میتھڈ ہے اس کا، تو اس میں یہ ہے کہ ذرا ان کو بھی اسپیس مل جائے گا، وقت مل جائے گا. اور یہ لاس جو ہے ابھی جتنا میں نے آپ کو نمبر بتایا نا اس سے زیادہ ہی شاید ہو اگر اس کو. تو اب کیا کریں اس کا طریقہ یہ پھر انہوں نے نکالا کہ اس کو آپ وہ میتھڈ کو الاؤ کر دیں. ایمورٹائز میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کر دیا وہ انٹل میچورٹی. وہ اب میں اس میں ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کیا امپیکٹ پڑے گا. یعنی کہ اس کی اکاؤنٹنگ یہ ہوگی، تو ابھی انہوں نے یہ کہا کہ اس کو آپ اکاؤنٹنگ اپنی ٹھیک کیجیے. اچھا یہ پہلے تو یہ سمجھ لیا اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کا کیپٹل جو ہے وہ مطلب یہ کہ بہت سو کا تو اڑ جائے گا، بہت سو کو لانا پڑے گا اور بہت سو کو بہت لانا پڑے گا. اس میں آپ کو نمبر نہیں دے سکتا ہوں چونکہ یہ اتنی ایسی چیز اور ایسا ڈسکشن ہے کہ اس پہ نہ کوئی بات کرے گا. آپ دیکھیے نا ایک اخبار نے نہ وہی نہیں چھاپا، سرکولر نہیں چھاپا، لکھے کیا اس کے اوپر، کیا لکھے؟ کیونکہ ویسے تو پوچھ کے آپ لکھ دیں گے. یہ تو اتنا ٹیکنیکل بات ہے کہ اس پہ تو لکھنا بھی بڑا مشکل ہے. اور اس پہ بہت بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ بہت پریشان ہے. اس پہ تنخواہیں جو ہیں ہمارے CEOs وہ تو 1 کروڑ روپے مہینے کے لے رہے ہیں. اسی طرح ٹریجریز بھی جو ہیں ایسے انجوائے کر رہی ہیں، بونسز بھی ان کو مل رہے ہیں، پتہ نہیں اس دفعہ ملیں گے نہیں ملیں گے. لیکن یہ جو اس وقت ایک چیز ہے، اور یہ میرا یہ خیال ہے شیئر ہولڈرز اور مینجمنٹ کو بھی اب ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. جیسے سیلریز بونسز کٹ کیے ہیں باہر، یہی پریکٹس ہوئی ہے، یہاں بھی ان چیزوں کو دیکھیں اور اس کو کنٹین کریں کہ بھائی پرفارمنس کیا کی ہے، مطلب کہ اس بیس پہ کیا پرفارمنس ہے آپ کا بینک ٹریجری کا. اچھا یہ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، ذرا بات ہٹ گئی کہ یہ آپ کو جو ایمورٹائز کریں گے تو اس میں یہ ہوگا. ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ جیسے ملین اگر روپیہ ہے تو ملین روپے میں 10% اگر ہے تو وہ اس کا امپیکٹ جو یا میچور ہوگا نا، تو اس کا جو وہ آپ کا جو ییلڈ یا جو ریٹرن اس کا بنا 10% پہ اس کا وہ 1 لاکھ یعنی کہ 100,000 بنے گا. تو بس وہ بک میں وہ لیا جائے گا. تو وہ تو سب کے وقتی طور پہ تو جان چھوٹ گئی. دیکھیے لیکن یہ کہ اس کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے 1 سال کے لیے بھی انہوں نے کیا ہے اس کو. انہوں نے کہا ہے اب اس کو ان کو یہ اپنی بیلنس شیٹ میں ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے اس کو، اور اس میں ایک سپیس تھوڑی سی لون کے لیے مل جائے گی، کیونکہ لون بھی چوک ہو جاتا ہے، وہ بھی لینڈنگ جو ہے وہ پرابلم ہو جاتی ہے. تو اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ یہ اس وقت ایک بہت بڑا ایک معمہ ہے، بہت دشواری ہے اور بہت پریشانی ہے. اور آئی ایم سوری ٹو سے کہ مطلب میں نے بینکرز کا بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن بات وہی ہے کہ بھائی سچ بات بولنی چاہیے اور صحیح بات بتانی چاہیے مارکیٹ کو. یہ ایک ریالٹی اور ایک یہ حقیقت ہے اور ایک یہ رسپانسبلٹی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنے بینکرز نے، کتنے ٹریجرارز نے یہ کتنے نوٹ بھیجے ہیں کوشن اپنی مینجمنٹ کو. دیکھیں نا یہ چیزیں ہیں کہ مینجمنٹ کو انہوں نے رائٹ اپ کتنا دیا ہے. دیکھنا چاہیے مینجمنٹ کو اور بورڈ کو کہ آپ نے کو وارنٹ کیا نہیں کیا، کیونکہ یہ تو بینک کا پریروگیٹو ہے کہ وہ لے یا نہ لے. اب بینک نے اگر لیا ہے تو کس کی ذمہ داری ہے
ذمہ داری پھر اس میں دیکھیے اس لیول پہ پھر وہ بورڈ کی بھی آ جاتی ہے, مینجمنٹ کی بھی آ جاتی ہے, لیکن فیڈ بیک جو ہے وہ تو پھر وہ جو ان کے یہاں انالسٹ ہوگا یا ٹریجری ہوگی وہاں سے وہ لوگ پرووائڈ کریں گے نا اس سے, تو وہ تو انہیں دینا چاہیے. تو یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ان کو کیا ہوگا. دیکھیے یہ اب جو اور رپورٹنگ دو انہوں نے پیرل رپورٹنگ بھی کہا ہے اس میں کہ بھائی وہ بھی کرو, یہ بہت ابھی بھی مشکل ہوگی اس میں, اس کو اتنا آسان نہیں ہوگا, اس میں کافی دشواریاں ہوں گی دیکھیے کرنے میں, اور یہ کافی ٹف جاب ہے یہ, اور یہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو کہ میں بات کیا کر رہا ہوں, اور آئی ایم ناٹ شیور کہ کتنے لوگ مجھ سے ایگری کریں گے اور ڈس ایگری کریں گے, اس میں وہ بھی ایک فیکٹر آ جائے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر تو وہ بینک کے سی ایف او, بینک کی مینجمنٹ وہ ساری انوالو ہو جائے گی اب اس وقت, اس کو کیسے کرنا ہے, سر جوڑ کے سب لوگ بیٹھیں گے. کیونکہ مجھے حیرانگی یہی ہو رہی تھی کہ یہ جب بیلنس شیٹ بینکوں کی آنی شروع ہو گئی تو مجھے یہ حیرانگی اس کے میں نے یہی ہوا تھا کہ بیلنس شیٹ کے آنے کا مطلب ہے کہ کوئی اسپیس تو ان کو ملنے والی ہے, مل گئی ہوگی, انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. آج وہ چیز کلیئر ہو گئی کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی کہ اس کو 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا. اچھا اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ظاہر سی بات ہے حکومت کے لیے بھی چیلنج ہو گیا. حکومت کے لیے اس لیے چیلنج ہے کہ یہ کیا اپنے سر یہ لے یا کس کے سر یہ ڈالے, یہ بھی ایک بات ہو گئی. اچھا حکومت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب کہیں نہ کہیں تو اس کا بیس پیپر تو اسی کا ہی ہے نا, منسٹری آف فائنانس کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک اور دشواری جو ہو گئی ہے, جب اسٹیٹ بینک کو اون اس لیے کرنا پڑے گا کہ اسٹیٹ بینک تو ایک آٹونومس باڈی ہے, اب وہ اس چیز کو وہ مینیج کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت تکلیف دہ, پریشان کن اور ایک ڈیفیکلٹ ایک چیز ہے, ایک سچویشن اس وقت بہت ہی مشکل والی ہے. اس کو کیسے مینیج کریں گے یہ بڑا ایک دیکھیے ڈپینڈ کرے گا. تو لیٹس ہوپ کہ اس میں چیزوں میں بہتری آئے. باقی تو جہاں تک تعلق ہے, کل آپ کے ایف ایکس ریزرو جو ہیں اس میں فردر ڈراپ ہم نے دیکھا, کوئی $170 ملین کا اس میں ڈراپ. آپ نے جو دیکھا, جو اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے ایک جو رف کیلکولیشن کی ہے, 2 بلین کی پیمنٹ اراؤنڈ ہے آپ کی منتھلی جو آؤٹ فلوز ہیں. تو وہ ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کا ان اور آؤٹ جو ہے, چونکہ اس میں امپورٹ بھی آپ نے تھوڑی سی کچھ ذرا سا ریلیف دیا ہوا ہے, پیمنٹس بھی ڈیفینیٹلی اپنی جگہ ہے. پھر باقی آئل کی پرائسز بھی تھوڑی سی اب سرج ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا کہیں نہ کہیں جا کر وہ امپیکٹ تو دیکھیے پڑ رہا ہے. تو وہ آپ کو یہ کیا کہتے ہیں, آپ نے یہ دیکھا کہ وہ آپ کا جو ریزرو ہے وہ پھر ڈپ کیا, لیکن اسٹل ابو آپ کے کیا کہتے ہیں 4 بلین کے ہے. روپے میں دیکھیے وہ روپے تھوڑا سا اسٹیبل ہوا ہے, اور اسی امید سے کہ کچھ طرح خبر آئے گی اس حوالے سے, ڈیولپمنٹ ہو آئی ایم ایف کے حوالے سے, اس کا مطلب مارکیٹ ویٹ کر رہی ہے. لہٰذا روپے تو ابھی اسی بینڈ میں میرے خیال سے ٹریڈ کرے گا, 280 اور 290 کے اراؤنڈ رینج میں. چونکہ اس نے 289 کا ہائی, اس نے آل ٹائم ہائی جو انٹر بینک میں لیا, میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ مختلف ریٹ کوٹ ہو رہے ہوتے ہیں, میں تو انٹر بینک کی بات کرتا ہوں. تو یہ ہے, یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آج آپ سے شیئر کی, اور یہ بہت ٹیکنیکل بھی تھوڑی سی ہے. اس میں ابھی تک دیکھتے ہیں اخبار کیا لکھتا ہے, کس طرح اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے. لیکن میں نے تو وقتاً فوقتاً میرے اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ بزنس ریکارڈ اور اسد رضوی لکھیے, آپ کو میرے رائٹرس مل جائیں گے. میں نے اس میں بڑا کلیئرلی اس کو میں وارن کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. ویل اباؤٹ انٹرنیشنل مارکیٹ وی سو inflationary number, softening of inflationary data, the PPI, the CPI, it all fell, and it all fell against the expectation. That has weakened the dollar, and today's retail sale probably would give further direction. Any weakness would see further weakening of dollar, but again, the levels have critical levels. They have flipped on the other side. They have crossed those levels, which means pound sterling, euro, and gold, they all are on the uptrend, gaining. They have gained a lot in the last couple of days. Probably this trend would continue if we see a retail sale. Weaker retail sale numbers, that probably will give you further direction. But again, not to forget that we have Fed will be announcing its policy decision, which is again key, likely to continue with its higher interest rate policy, and may go for another one, that is 25 basis point.
This is what the expectation is. While today is Friday, so you have to keep in mind that the closing level would be very important. Gold, I believe, 2050 would be the level to watch. I think it would hold somewhere around 250, 55. While on the downside, 2030 is another support level which you have to watch. A break would certainly see a further dip. Likewise, on the higher side, if it breaks the band 50, 55 band, you may see further surge in gold prices. Similarly, pound sterling is now trading at the new highs. Likewise, euro have seen a new high, and it needs to hold support level of 1.09 2040 area, and we may see a move beyond 1.1120. That probably will again take us into a new area. Okay, fine. So I'll be in touch with you. Thanks a lot. Thanks until next time.